ناظرین، ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ چینی پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور چند ہی ہفتے بعد چینی امپورٹ کی گئی۔ کیا کہہ کے چینی ایکسپورٹ کی گئی کہ چینی بہت بڑی تعداد میں ہے، خراب ہو رہی ہے، ضائع ہو جائے گی، تو زر مبادلہ حکومت کو ملے اس کو باہر بیچ دیتے ہیں۔ اچھا جی، چینی بیچ دی آپ نے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں اس وقت چینی 104 روپے ہے اور پاکستان میں 200 روپے فی کلو، دنیا میں 104 ہے۔ تو آپ نے چینی ایکسپورٹ کر دی یہ کہہ کر کہ چینی بہت واقع، اور چند ہی ہفتوں میں آپ نے کہا چینی تو ہے ہی نہیں اب مارکیٹ میں، اور لوگوں کو چینی چاہیے، بہت اہم چیز ہے۔ اور جب یہ چینی چاہیے تو یقیناً کیا کیا گیا؟ چینی باہر سے خریدی جائے۔ آپ نے بیچی 10 روپے میں اور خرید رہے ہیں آپ ہیں 20 روپے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کاروبار میں بیچنے اور خریدنے میں کس کو فائدہ ہوا؟ کسان کو؟ عوام کو؟ نہیں، ان کو فائدہ ہوا جن کی ملیں ہیں شوگر، جن کی فیکٹریز ہیں، جو کارٹیل ہیں، ان کو فائدہ ہوا، عوام کو تو نہیں ہوا۔ دنیا میں 104 روپے کی چینی، حکومت نے 165 روپے لگایا کہ جی سرکاری ریٹ ہے، اور مل رہی ہے مارکیٹ میں 200 روپے کی۔ تو یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ یہ ان کے جیب میں جا رہے ہیں جو چینی کی مالکان ہیں۔ مالکان کون ہیں؟ چلے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کس کس کی فیکٹریز ہے۔ 1972 میں آپ اخبار، میں نے دیکھا 1972 کا اخبار، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں ایک بڑی ہیڈنگ تھی کہ حکومت چینی مافیاز کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گی۔ ہر سال چینی کا اسکینڈل آتا ہے، ہر سال گندم کا اسکینڈل آتا ہے۔ پچھلے ہی دور میں دیکھ لیں، بھی 2024 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آکڑ صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے اوپر بھی یہ ایلیگیشن تھا، انکوائری کمیٹی بھی بیٹھی تھی کہ 400 ارب کا فراڈ ہے گندم کی خریداری اور بیچنے میں۔ 400 ارب کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے۔ تو کیا ہوا اس انکوائری کا؟ اور 1972 سے لے کر آج 2025 تک ہر سال چینی کا اسکینڈل ہوتا ہے، اربوں روپے مافیا کے جیب میں جاتا ہے، کارٹل کے جیب میں جاتا ہے، مل مالکان کے جیب میں جاتا ہے۔ انکوائری کی بات کی جاتی ہے، کیا آج تک انکوائری ہوئی؟ نہیں ہوگی انکوائری، آئندہ بھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح کا چینی اور گندم کا اسکینڈل آئندہ بھی ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں، آئیے۔ اس وقت پاکستان میں کہتے ہیں 90 فیکٹریز ہیں، چینی کی شوگر ملیں ہیں 90۔ آپ کو پتہ ہے کہ 50 سے 70 90 میں سے 50 سے 70 ملیں پاکستان میں 1970 سے لے کر 2025 تک جو پارٹی سیاسی جماعتیں حکومت کرتی رہی ہیں، جو بڑے بڑے سیاسی قائدین ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، انہی کی فیکٹریز ہیں۔ کس کی؟ پاکستان کے اہم ترین بڑے سیاستدان جو حکومت میں ہمیشہ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، انہی کی فیکٹریز ہیں۔ منافع کس کو جا رہا ہے؟ چینی کے مالکان کو۔ مالکان کون ہے؟ یہی لوگ۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عوام کو۔ دھوکہ کون کھا رہا ہے؟ عوام۔ احتساب کون کرے گا؟ حکومت۔ کس کا احتساب کیا جائے گا؟ حکومت کا۔ ہو سکتا ہے اب اس حالیہ 50,000 سے 50 لاکھ ٹن چینی کے لیے کہا گیا، اربوں روپے جیب میں گئے۔ آئیے میں اس کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں چینی کے مافیا پہ ایکشن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں نے کہا 90 اگر چینی کے ملیں ہیں تو 70 کے قریب چینی کے ملیں ان بڑے سیاستدانوں کی ہیں، اور ان سیاستدانوں کی بھی جو ان بڑوں کے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں، باقی ان کے دوستوں کی۔ آئیے میں آپ کو
ایک اعداد و شمار کے ساتھ کچھ فیکٹریوں کا نام بھی بتاتا ہوں اور لوگوں کا بتاتا ہوں کہ کس کی فیکٹری ہے۔ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، پی ٹی آئی میں تھے، اب نہیں ہے، اب آئی پی پی بنائی، اس سے بھی شاید نکل گئے۔ جے ڈی ڈبلو گروپ ہے، ملک بھر میں پھیلے چند یونٹس، بہت سارے۔ جے ڈی ڈبلو شوگر ملک ہے، اس کے بعد دھڑکی شوگر ملز ہیں، پھر جے کے ملز لمیٹڈ ہے، یونٹ 1 ہے، 1 2 3 ہے، پھر شوگر ملز یونٹ 1 and 2 ہے۔ یہ جہانگیر ترین صاحب کی بڑی فیکٹری ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ آئیے، ہمایوں اختر خان اور برادران، ان کی فیکٹریز ہے۔ 10 لین والا شوگر ملز ان کی ہے، اور ان کے ساتھ کئی یونٹس ہیں پنجاب میں جو ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آئیے، شریف فیملی، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، ان لوگوں کی فیکٹریز ہیں۔ کیا ہے؟ رمضان شوگر ملز، العربیہ شوگر ملز، عبداللہ شوگر ملز، اتفاق شوگر مل، حسیب شوگر مل، وقار شوگر ملز، چنار شوگر ملز۔ یہ چند نام آپ کو میں نے بتائے ہیں، اور یہ سب بڑی فیکٹریز ہیں۔ مالک کون ہے؟ نواز شریف۔ مالک کون ہے؟ شہباز شریف، حمزہ شہباز، یہ ان کی فیملی کے ممبر۔ آئیے، آصف علی زرداری صاحب، 18 اومنی گروپ کے تحت 18 ملیں ہیں زرداری صاحب کی، شوگر کی 18۔ اس کے علاوہ ذوالفقار مرزا صاحب ہیں، ان کی بھی فیکٹریز ہے، مرزا شوگر ملز۔ مونس الہی کی بھی ہے، اسی طرح سے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی بھی ہے، خسرو بختیار کی بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی فیکٹریز ہے، اور یہ میں نے ایک لمیٹڈ تعداد بتایا، 70 کے قریب انہی لوگوں کی ہے، رشتہ داروں کی، اور 20 کے قریب دوستوں کی ہے۔ میں نام لوں گا تو وہ بھی ان کے دوست ہیں۔ تو 90 کی 90 100% فیکٹری ان لوگوں کی ہے جو حکومت کرتی ہیں۔ تو کیسے آپ بتائیے یہ ان کا احتساب کر سکیں گے؟ کس کا احتساب کریں گے؟ اپنا؟ ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، کاروبار ڈوب رہا ہے، ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن ان کی ملک کو جو منافع ہو رہا ہے وہ اربوں میں ہو رہا ہے، اربوں میں۔ فیصلہ کرنے کا اختیار ان کے پاس، احتساب کا اختیار ان کے پاس، ایکسپینڈ کرنے کا اختیار ان کے پاس، ایکسپورٹ کرنے کا اختیار ان کے پاس، امپورٹ کرنے کا اختیار ان کے پاس، اور مانیٹرنگ کرنے کا اختیار، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اور ان کی فیکٹری میں جو شوگر ہے وہ اربوں روپے کا منافع دیتی ہے۔ اور ایک ادارہ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، وہ ادارہ ہے USDA۔ اس کے رپورٹ کے مطابق جو کسانوں کو آپ کے 34 سے 40 ڈالر فی ٹن کم نرخ ملے، کسان مر گیا، عام پاکستانی 200 روپے کلو لے رہا ہے، اور اربوں روپے کا فائدہ کس کو ہے؟ ان مل مالکان کو، جو حکومت ہے، جو سیاستدان ہیں۔ اب آپ سوچئے، اب بھی اگر آپ کو عقل نہ آئے تو کیا کہوں کہ یہ کتنے خیر خواہ ہیں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے یہ بڑے بڑے لوگ جن کی فیکٹریاں، جن کا منافع ہو رہا ہے، جن کے کاروبار بڑھ رہے ہیں، جن کو، اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا، بات ختم کروں گا، کہ جو لوگ کاروبار کریں پاکستان میں، جن کی کمپنی ہو، جن کی فیکٹری ہو، ملز ہو، زراعت کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے، نہ وہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ کابینہ کے اراکین، تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔